السلام علیکم دوستو، کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں کافر تھا جو اپنی جہالت کے سبب بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا، اور یوں اس کو اپنی جہالت پر بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر جوڑ پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو ان درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اپنے کلمے میں مسلمان اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ بزرگ درویش اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من بہت خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھوں میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر مار دیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا تم نے مجھ پر؟ تم نے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ بزرگ درویش کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر بندہ حیران تھا، کیونکہ سبھی اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس کافر نے کہا،
کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا یہ ہم کیسے مان لیں تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا کیونکہ درد مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی ہمارا خدا دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کافی حیران ہو کر کہنے لگا چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے سامنے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے تمہارا تیسرا سوال یہ ہے جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا اچھا وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سادھو بولا وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا بالکل ٹھیک جیسے تم مٹی کے بنے ہو، اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پانچ پانچ کر دے گی۔ وہ سادھو بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں ہر بندہ حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے اس درویش نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ کافر بولا میں اپنی حماقت سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہی حکمت والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔